الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم من بين العلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بخارے ریش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم مغسنی یا رسول اللہ. شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد حسیانم مغنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بیسر ساما مددے قبلہ مددے کعبہ ما مددے انتظار کرم دست منی عینی را. اے خدا جنب و خدا دین و خدا دان مددے اور قادریم نعرے یا غوث اعظم سنم. قادریم نعرے یا غوث اعظم سنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم سنم. رفیقان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس سال ماہ محرم کی ماہ کی شب ہم اور آپ اللہ کا اور اس کی کتاب کا ذکر جمیل سننے کے لیے حاضر ہیں. اس کی مجلسوں میں ہم نے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے حوالے سے کچھ عرض کیا. اللہ کی خالقیت مالکیت رازقیت کے بارے میں کچھ عرض کیا. پھر اللہ کے نبیوں کا ذکر خیر ہوا اور اس کے بعد اس مقدس جماعت کے سرخیر رہنما سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ذکر خیر ہوا جنہیں حضرات صحابہ ہیں. حضرات صحابہ وہ ہیں جن کے بارے قرآن میں بہت سارے مقامات ان صحابہ کی تعریف اللہ نے ذکر فرمائے. آج خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن میں سورہ فتح کی جو آیات تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کہ وہ کافروں پر بہت سخت اور مومنوں
مومنین پر بہت رحم ہوئی. تراہم رکعا سجدا، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے آقا نعمت محسن اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے بہانیہ سلام میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس صحابی نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت میں لاکھوں سلام. انہیں صحابہ کرام کے سرخط الرحمہ عشرہ مبشرہ اور ان میں بھی خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن میں سے شیخین کریمین یعنی سرکار کے وزیرین حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی مختصر سوانح کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آج اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ختنین کریمین یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم رضوان اللہ علیہما کی بارگاہ آج قرآن حقیقت پیش کریں. کل ہمارا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت انہوں نے اپنے بعد حضرت فاروق اعظم کو اپنا نائب، مسلمانوں کا امیر اور نبی کا خلیفہ متعین فرمایا. 10 سال سے کچھ اوپر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی مملکت کی سیادت و قیادت کی اور اسلامی مملکت کو دور دور تک پہنچا دیا. اور پھر میں نے کل اخیر میں عرض کیا کہ کس طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجوسی کافر غلام فیروز بن لولو نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا. جب حضرت فاروق اعظم زخموں سے چوٹ تھے اور طبیب نے کہہ دیا کہ اب جو وصیت وغیرہ کرنی ہوں کر لیں، اب آپ کا بچنا مشکل ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی اسی نے خاص طور سے وصیت یہ کی کہ اسلامی حکومت نبی کی امانت ہے، نظام مصطفیٰ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے اور اس کی حفاظت ہر فرض سے اہم فرض ہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، اس لیے اسلامی قانون کے مطابق اپنے نائب کے انتخاب کا ایک طریقہ بیان کر دیا اور کہا کہ اس وقت اپنے زمین پر 6 وہ صحابہ جلوہ نما جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے دن تک خوش تھے، راضی تھے. وہ 6 صحابہ حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. کہا کہ میں ان 6 افراد کی کمیٹی بناتا ہوں اور انہیں اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ یہ آپس میں مشورہ کریں اور ان میں سے جس ایک شخص کے نام پر اتفاق رائے ہو وہ مسلمانوں کا امیر اور میرا نائب متعین کر دیا جائے.
खिलाफत राशिदा, नबी के तरीके पर इस्लामी ममलकत के अमीर चुनने का तरीक़ाकार था। हज़रत फारूक आज़म ने कहा इन 6 के अलावा कोई 7वां खलीफा न बने। इसलिए कि फारूक आज़म जानते थे ये नबी की विरासत है, नबी की गद्दी है, नबी की खिलाफत है, और इस मुसलमानों का अमीर वही होना चाहिए जो दीन और दयानत में, इल्म और अमल में, तक़वा और परहेज़गारी में, नबी की मोहब्बत में सबसे आला, सबसे वाला। और ये 6 सहाबा से आगे और हज़रत सहाबा में कोई नहीं था। फरमाया कि इन सब की मदद के लिए 7वां मेरा बेटा अब्दुल्ला इस कमेटी का एक रुकन रहेगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि खिलाफत मेरे बेटे को नहीं जाए। वाक़या मुख्तसर ये कि उन 6 और उन 7 अफराद के लिए सहाबा किराम ने मीटिंग की और 3-4 रोज तक आपस में मशवरा हुआ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को हाकिम तस्लीम किया गया। उन्होंने अपने अलावा इन 5 से भी मशवरा दिया, अंसार और मुहाजिरीन में दूसरों से भी मशवरा दिया, और उसके बाद इस कमेटी में बैठकर उन्होंने वो किया जो अल्लाह की रज़ा, यानी हज़रत उस्मान गनी का हाथ पकड़ा, उनके हाथ में हाथ देकर बैअत करके कहा मैं उस्मान गनी के हाथ पर बैअत करके इन्हें मुसलमानों का अमीर मुंतखब करता। दूसरे दिन 4 सहाबा थे, उन सब ने भी हज़रत उस्मान गनी की दस्त अक़दस पर बैअत की, और जब आम मुसलमानों में इसका ऐलान हुआ बगैर किसी इख्तिलाफ मुसलमानों के अमीर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के इंतखाब हो गए। अब यही से मैं मुख्तसर में हज़रत उस्मान गनी के बारे में जिक्र करूं कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन? हज़रत उस्मान गनी मक्के में कबीले कुरैश के खानदान बनु उमय्या में पैदा हुए। नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तकरीबन 5 साल के बाद इनकी विलादत हुई। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला निहायत हसीन, जमील, लंबी नोकदार नाक वाले एक ऐसे खूबसूरत इंसान थे जो मर्दाना वजाहत निशाकार, अरब में उनके हुस्न और जमाल और फज़्ल और कमाल के चर्चे। दुनियावी तौर पर अल्लाह ने उन्हें बहुत खुशहाल बनाया था। गिनती के चंद अमीरों में एक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु था। खूबसूरती भी थी, खानदानी हसब नसब के एतबार से भी बहुत ऊंचे थे, मक्के के रहने वाले थे, कबीले कुरैश से इनका ताल्लुक था, कामयाब ताजिर थे, साथ ही साथ बड़े नर्म ज़ुबान, मीठी बोली वाले। उनके अंदर रहमदिली इतनी थी कि मुसलमानों के लिए जो अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि नबी के ये साथी काफिरों पे बहुत सख्त थे और मोमिनीन के लिए बड़े रहमदिल। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने रुहमाउ बैनहुम की तफसीर में ये फरमाया, बल्कि इस पूरी आयत करीमा में जो 4 जुज़ हैं, वल्लज़ीना मअहु, और जो रसूल के साथी हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे मुराद है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, जो काफिरों में बहुत सख्त थे, इनकी इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे मुराद हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहमदिल, इससे मुराद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु।
سے مراد حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل، اتنے رحم دل تھے، اسی رحم دلی کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جتنی زیادہ دولت دیتا تھا اتنی زیادہ راہ امام خیرات سے، اب مومنین کی مدد کے لیے ان کا خزانہ ایسا کھلا ہوا تھا کہ ان کی سخاوت کے چرچے آج تک ہیں، زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں۔ اب قیامت کے دن تک امت میں ان کے جیسا کوئی سخی نہیں ہو سکتا۔ ابھی کچھ واقعات ہم عرض کریں گے۔ یہ اسلام قبول کرتے ہیں بہت شروع، یعنی سب سے پہلے آزاد مردوں میں 73 میں اسلام قبول کیا، آزاد عورتوں میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا، نوعمر بچوں 8-10 سال کے بچوں کے حضرت علی کرم اللہ کو جو قریب نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جب حضرت صدیق اکبر نے تبلیغ شروع فرمائی تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان اولین مسلمانوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور جب سابقون الاولون کا تمغہ لگا کر انتہائی ابتدائی دنوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے خاندان والوں کو جب پتہ چلا ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کے مسلمان ہونے کا سخت اعتراض کیا، اس کی سخت مخالفت کی، یہاں تک کی حضرت عثمان غنی کے چچا نے ان کا ہاتھ باندھ دیا، چٹائی میں لپیٹ دیا، دھواں کیا اور سخت سزا دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں اسلام چھوڑنا پڑے گا، اپنے آبائی دین کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا، اللہ اور رسول کا دین میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی اس ثابت قدمی کو دیکھ کر ان کے چچا نے ان کی صرف نظر کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنی نیک طبیعت تھی، اتنی اچھی عادتیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرا، یوں حضرت عثمان غنی کو داماد رسول ہونے کا بھی شرف حاصل۔ اور پھر جب مکے میں کفار مشرکین کا دباؤ بڑھا، مسلمان ہجرت کر کے مکے سے حبشہ کی طرف چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر ہجرت کے لیے حبشہ پھر آئی، دوسری ہجرت کو پھر حبشہ دی اور زوجہ محترمہ کو لے کے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شخص جو اپنی اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کیے ہے وہ عثمان بن عفان۔ پھر اس کے بعد جب مدینے کی ہجرت کا وقت آیا حضرت عثمان غنی نے پھر حضرت رقیہ کو ساتھ لیا اور نبی کی اس پاک بیٹی کو لے کر مکے سے مدینہ کو ہجرت کی۔ یوں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ یہ صاحب الہجرتین ہیں، یعنی حبشہ کی طرف کی ہجرت میں شرف پایا اور مدینے کی ہجرت کا بھی شرف پایا۔ اب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اسلام کی خدمت ہر گھڑی ہر آن جیسی عثمان غنی نے کی وہ انہی کہا۔ ابتدا میں جب مدینہ منورہ مسلمان پہنچے تو پورے مدینے میں صرف ایک ایسا کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اس کنویں کا نام تھا بیر روما۔ آج وہ کنواں موجود ہے جسے بیر روما بھی کہتے ہیں، بیر عثمان غنی بھی کہتے ہیں۔ بیر روما ایک یہودی کی ملکیت تھا، پورے مدینے میں کہیں میٹھا پانی نہ تھا، کنویں بہت تھے لیکن سب کھارے پانی تھے، پانی پیا نہیں جا سکتا
کریم کی برکت تھی کہ جس کنویں میں آقا کریم نے اپنا جواب دہر داخل فرما دیا وہ کنواں میٹھا، ایسے کئی کنویں، لیکن بیر روما کا پانی مدینے کے لوگ استعمال کرتے تھے، اور وہ یہودی، ویسے بھی یہودی قوم بڑھیا قوم ہے، تجارت پیشہ، صرف اپنا مفاد دیکھنے والی قوم، اس یہودی نے اپنے کنویں کے پانی پر باقاعدہ ٹیکس لگا دیا تھا روزانہ، وہاں خود بیٹھ کر آدمی اٹھا کر کنویں کا پانی بیچتا تھا، تو پیسے والے تھے وہ خرید لے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو ان کی اکثریت غریب تھی، تو انصار میں کنویں بھی اکثر غریب تھے، اور مہاجرین جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ تو اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کے گئے۔ ایسی صورت میں ان مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف، پیسہ بھی نہیں کہ بس وہی خرچ کریں، آج اللہ نے ہم کو بہت پیسہ دے دیا ہے تو ہم لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ ہماری بستیوں میں انہیں کنووں کا پانی، انہیں چشموں کا پانی پی پی کے ہمارے باپ دادا بوڑھے ہو گئے، مر گئے، اور آج ہماری نئی نسل جب تک بسلیری نہیں پیے تب تک ان کی پیاس نہیں کچھ نخرے پہ نخرے کیے جا رہے۔ اس زمانے میں بھی پانی کے بیچنے کی بات آئی، غریبی تھی، جو خرید نہ پا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو مسلمانوں کی پانی کے کا انتظام کرتے بیر روما کو خرید لے۔ اگر تو عثمان غنی کو خبر پہنچی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کنویں وقف کرنے کے تعلق سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا میں اس کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فوراً اس یہودی کے پاس پہنچے اور یہودی سے کہا کہ تیرا کنواں تو میرے ہاتھ بیچ دے۔ اب وہ تو روزانہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، روزانہ آمدنی کا ذریعہ تھی۔ یہودی کہنے لگا کہ پانی تو میں بیچتا ہوں، کنواں میں اسے بیچ دوں گا اس کو فائدہ نہ ہو، میں آمدنی کے لیے اسے رکھا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم پورا کنواں نہیں بیچنا چاہتے تو آدھا بیچ دو۔ وہ پوچھنے لگا کہ آدھا کنواں کیسے خریدو؟ کہ آدھا کنواں کیوں خریدا جائے؟ آدھے کنویں کا مالک میں، آدھے کنویں کے مالک تم۔ اس نے کہا کہ آدھا آدھا کریں گے کیسے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ایک دن کنویں کے مالک تم رہو گے، ایک دن کنویں کا مالک میں رہوں گا۔ تمہاری ملکیت کے دن تم پانی استعمال کرنا، میری ملکیت کے دن میں پانی استعمال کروں۔ وہ یہودی اس اللہ تعالی کے راز کو پا نہ سکا، وہ تو یہی سمجھنے لگا کہ جیسے میں کمائی کے لیے کنویں کا استعمال کرتا ہوں ویسے ہی دنیا کی پانی دولت کے حصول کے لیے عثمان بھی خرید رہے سودا۔ اس سودے میں بڑی قیمت اس نے کہی کہ آدھا کنواں بیچنے کے لیے میں 18,000 درہم دوں گا، 18,000 تولہ چاندی۔ آپ سوچیں اس زمانے 18,000 درہم چاندی کی سکے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا قبول، 18,000 درہم چاندی کی، 18,000 درہم ادا کیے کہ آج سے اس کنویں کا آدھا مالک ہوئے، ایک دن آپ کی ملکیت، ایک دن میری۔ یہودی کی ملکیت کا دن آیا تو اس نے تو وہی جو کوپن سسٹم جاری کیا تھا، آپ کو پانی لیتے جاؤ، پانی بیچتا ہے۔ دوسرے دن عثمان غنی کا وقت آیا، اب جو لوگ آئے کہنے لگے میری طرف سے اجازت ہے، جو جتنا پانی لے جانا چاہتا ہے لے جائے، میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب جتنے لوگ تھے فری میں پانی
اور اس میں بھی راشننگ نہیں، جتنا چاہو لے جاؤ۔ تو لوگوں نے اپنی ضرورت سے زائد پانی بھرا، اگر یہ چند دنوں کا سلسلہ چلا تو جتنے لوگ پانی لینے جاتے، خاص طور سے مسلمان، 2 دن کی ضرورت کے مطابق پانی بھر لیتے کہ آج بھی چل جائے، کل بھی چل جائے۔ تیسرے دن تو پھر عثمان غنی کی باری آ گئی۔ اب یہودی چند ہی دنوں میں یہ حال ہو گیا کہ بالکل کنگال، مطلب یہ کہ وہ اپنی باری میں بیٹھا رہتا، کوئی پانی خریدنے نہیں آتا، سب تو ایک دن پہلے انتظام کر چکے ہو، اور پھر اگلے دن دوسرے لوگ عثمان غنی کے باری میں اسے پانی فری میں نہیں جاتا۔ تنگ آ گیا، آپ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، میں تو سمجھ بھی نہیں پایا، سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ ایسا ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میاں عثمان ایسا کرو کہ جو آدھا کنواں باقی ہے یہ بھی آپ خرید۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے خرید لیں، کتنے میں دو؟ 18,000 میں آدھا کیا تھا، 18,000 اور دے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اب پہلے جیسا کام نہ بھی، پہلے کی بات اور اب اتنا نہ دوں گا۔ اب تو مجبوری یہ تھی کہ اگر عثمان غنی 1,000 درہم بھی کہتے تو مجبور ہو کے مان جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی ایک ایسے مومن کامل کا نام ہے جو کسی بھی انسان کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اتنا کم نہ کروں گا، لیکن 8,000 درہم سے زیادہ نہ دوں۔ اس نے بھی سوچا بھاگتے بھوک کی لگوٹی بھری، اب اور کچھ ملتا نہیں، 8,000 درہم کو وہ کنواں میں فروخت کر دیا۔ نبی کی بارگاہ میں عثمان غنی آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر روما میں نے پورا خرید لیا اور آپ کو گواہ بنا کر کہ پورا کنواں میں قیامت تک کے لیے پوری امت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آقا کریم کی بشارت تھی کہ جو بیر روما خرید کے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی نے نبی کریم کے ذریعے جنت خریدی، وہ کنواں آج بھی موجود، بہترین شیریں پانی، ٹھنڈا اللہ نبی نے جب بھی لے جائے میرے لیے دعا کرے، میں بھی بار بار آتی۔ بیر روما میں جب آپ جائیں تلاش کریں، کوشش کریں تو مسجد ابن تھوڑی ہی دور پر وہ کنواں ہی نہیں، آس پاس کا باغ بھی حضرت عثمان غنی ہی کا، اور وہ پانی آگ کی مشینوں کے ذریعے نکال دور دراز تک کھیتوں کی سیرابی اور باغوں کے پانی کے لیے استعمال ہوتا اور پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ الحمدللہ عثمان غنی نے ایک ایسا صدقہ جاریہ کیا کہ قیامت کی صبح تک لوگ اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، ثواب عثمان غنی کو ملتا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمت کی، جنگ بدر میں وہ رہے، جنگ احد میں وہ رہے، حنین میں وہ رہے، غزوہ خندق میں وہ رہے، تبوک میں وہ رہے، غزوہ خیبر میں وہ رہے، آقا کریم کی خدمت میں ہر وقت حاضر، اور اسلام کی خدمت میں جانے کتنے غلام خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا۔ اللہ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ یہ سمجھیے کہ دنیا کی ہر نعمت اللہ نے انہیں عطا کی۔ ابھی میں نے کہا جنگ بدر میں وہ تھے، حقیقت میں جنگ بدر میں بظاہر وہ نہیں تھے، کیونکہ جب جنگ بدر کے لیے صحابہ چلے تو ان کی بیوی مبارکہ یعنی حضرت رقیہ بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو حکم دیا ایسا کرو کہ تم اپنی زوجہ کی بیوی رقیہ کی ایمانداری کے لیے رک جاؤ، میرے حکم پر تم رکو گے اللہ تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا جو میدان بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کو۔ اللہ کی شان
جنگ بدر کی فتح کے تیسرے دن حضرت بی بی رقیہ کی مثال آقا کریم علیہ السلام تسلیم جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے حضرت رقیہ کو دفن کیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کو دعائیں کی بہت کچھ ہوا اور ایسے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کئی لوگوں نے کہا کہ ہماری بیٹی سے یا ہماری بہن سے نکاح کر لیں، لیکن جو داماد رسول رہے جن کے نکاح میں حضرت رقیہ جیسی جنتی خاتون ہوئی وہ اس لفظ ابھر نہ پا رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے حضرت عثمان غنی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ میری دوسری بیٹی ام کلثوم کو میں تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو تو میری بیٹی سے نکاح کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اب اس سے بڑھ کر اور کیا مقدر چمک سکتا تھا. انہوں نے رضامندی کی صاحب کی ارجن نبی کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئے. میرے دوستو، آپ کے امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہوئے یا اکثر آپ جب عثمان غنی کے نام سنتے ہوئے حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ذوالنورین سنا. ذوالنورین کے معنی ہے دو نور والے. یہ جو دو نور والے انہیں کہا گیا، اسی لیے کہا گیا کہ ان کے نکاح ایک کے بعد ایک نبی کی دو نور والی بیٹیاں، نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی تھی. اس لیے دو نور والے کا خطاب عثمان غنی کو ملا. اور بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج اور اب آج سے لے کے قیامت تک سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک کے بعد ایک نبی کی دو بیٹیاں، نبی کی دو بیٹیاں اگر کسی ایک کے نکاح میں آئی ہیں تو پورے بنی آدم میں صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت رقیہ سے حضرت عثمان غنی کے ایک بیٹے ہوئے تھے، لیکن 6 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. اور حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان غنی کی کوئی اولاد نہیں. بعد میں حضرت عثمان غنی نے جو دوسری چند نکاح کیے ان سے اولادیں ہوئی اور آج بھی ان کی مبارک نسل میں عثمانی شیوخ بہت سارے پوری دنیا میں ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں جو عثمانی کہلاتے ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پیاری نسل سے ان کا تعلق. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جہاں اور بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے، وہیں ان کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنتوں کے ایسا عمل کرنے والے تھے کہ صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی کہ کسی کو اگر نبی کی نماز دیکھنی ہو عثمان غنی کی نماز دیکھنی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز مصطفی کا بالکل پیکر اس کی تصویر ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے میں وہ اتنے باکمال تھے کہ ایک واقعہ سے ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذرا اونچے ٹیلے پہ پہنچے. وہاں پر انہوں نے اعلان کیا ہے لوگوں ذرا قریب آؤ، لوگوں قریب آؤ. سب لوگ جمع ہوئے. کہا کہ دیکھو میرے بدن پر بہت بال ہے اور میرے بدن پر بال اتنے ہیں کہ عمر کی اس منزل پر میرے سینے کے جو بال ہیں مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں. تو میں اس تکلیف کی وجہ سے سینے کے بال کٹوانے جا رہا ہوں، لیکن اعلان کر رہا ہوں کہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ میرا اپنا کام ہے. یہ اس لیے کہا کہ حضرت
عثمان غنی کا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق ہوتا تھا. اگر اعلان نہ کرتے تو کل کلام کے لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے سینہ مبارکہ کے بعد میں ترشوائے. ایسے سنتوں کے پیکر اتنے سنتوں کے پیکر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے باحیا. ایک بات سنو میرے دوستوں، دراصل اللہ کے پیارے حبیب تو یوں ہی سب سے بڑے سخی تھے اور دینداروں کی دینداری، اچھوں کی اچھائی کا اعتراف کر کے اس کا اعلان کرنے والے. نبی کریم نے اپنے ہر صحابی کو تو یوں سب کو کہا، لیکن جس میں کوئی خاص خوبی تھی اس خاص خوبی کو بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا. اور ان خوبیوں میں کچھ خوبیاں ایسی تھی جو صرف صدیق اکبر میں تھی، کچھ خوبیاں ایسی تھی جو صرف فاروق اعظم میں تھی، کچھ خوبیاں ایسی تھی کہ صرف عثمان غنی میں تھی، کچھ خوبیاں ایسی تھی کہ صرف حضرت مولا علی میں تھی، کچھ خوبیاں وہ تھی کہ جو صرف ابو عبیدہ ابن جراح میں تھی، کچھ خوبیاں حضرت عبدالرحمن بن عوف میں تھی، کچھ خوبیاں عبداللہ ابن مسعود میں تھی، کچھ حضرت ابو ہریرہ میں تھی، کچھ ابو موسیٰ اشعری میں تھی، کچھ حضرت زید بن ثابت میں تھی. جس صحابی کی جو خوبی ہوتی تھی آقا کریم قرار واقعی اس کا اعتراف کر کے اعلان کرتے تھے. اور جب ہم کبھی کسی صحابی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس خوبی میں یہ تنہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے افضل ہے. سب سے افضل تو بہرحال صدیق اکبر ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. ان کے بعد عشرہ مبشرہ کا نمبر آتا ہے کہ صحابہ کی فضیلت کی ترتیب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حکیمانہ سے اخذ کر کے امت نے اس پر ساتھ کیا اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ثابت ہوا. ابھی جیسے میں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی ذو نورین ہے، تنہا حضرت عثمان غنی ہی اس فضیلت کے حامل ہیں. یہ ان کی اپنی جزوی فضیلت تھی، لیکن کلی فضیلت میں حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم عثمان غنی سے افضل. اور ابھی ہم مولا علی پر جب آئیں گے ان کی بھی فضیلتیں دیکھیں گے تو بہت ساری خوبیاں ہیں جو تنہا مولا علی میں تھی، کسی اور میں نہیں تھی، جو ان کی جزوی فضیلت تھی. خیر، حضرت عثمان غنی کے اندر ایک اور بڑی پیاری خوبی، وہ کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں آرام فرما تھے اور سرکار کے پائے اطہر پر سے تہمت شریف ہٹا ہوا. انسان ہے گھر میں بیٹھے اور جائز تھا، کوئی ناجائز حرام اور گناہ کا کام نہیں تھا، آرام فرما رہے تھے اور کپڑا ہٹا ہوا تھا اپنے لیے مبارک سے یا رام مبارک سے. فرماتی ہے کہ باہر سے صدیق اکبر کی آواز آئی سلام. آقا کریم نے اجازت دی اندر آؤ. صدیق اکبر تشریف لائے، آقا علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے اور آئے اطہر کھلا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم کی آواز آئی، سلام کی، اجازت طلب کی. نبی کریم نے اجازت دی، وہ بھی آئے. آقا کریم اسی طرح آرام فرما. پھر حضرت علی علیہ السلام کی آواز آئی، انہیں اجازت دی، وہ آئے. آقا علیہ السلام اسی طرح آرام فرما. وہ آقا ہے، انہیں اختیار ہے. فرماتی حضرت عائشہ کہ حضرت عثمان غنی کے سلام کی آواز جیسے ان کی آواز آئی، آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم نے سلام کا جواب دیا اور لیٹے سے اٹھ کر بیٹھے. اب پائے ہر پر جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کپڑے کو درست کیا، تہمت شریف کو درست کیا اور پھر اجازت دی کہ عثمان آپ. حضرت عثمان غنی آئے، جو کچھ باتیں ہوئی سب چلے گئے. تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پائے گھر کھلا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے. میرے والد ماجد ابو بکر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے. عمر
آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور یہ تو غیب کی خبر ہے کہ فرشتے کس سے حیا کرتے ہیں کس سے نہیں، اور یہ غیب کی خبر ہمارے نبی عطا کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار غیب کہیں عطا کیے تھے۔ دینے والا اللہ ہے، پانے والے مصطفیٰ پیارے ہیں۔ اب کسی اور کو کیا اختیار ہے کہ وہ انچ اور فٹ ناپ کر رہے؟ نبی تو یہ علم غیب تھا کہ نہیں، تھا کہ نہیں، تھا کہ نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو وہ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی اگر کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے باحیا تھے حضرت عثمان غنی، ان کی حیا کا حال یہ تھا، اور عشق رسول، واہ سبحان اللہ کیا عشق رسول تھا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن سے میں نے نبی کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اس دن سے اپنے سیدھے ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ دے رکھا۔ سیدھا ہاتھ چونکہ نبی کے ہاتھ میں دیا ہے، اس دن سے میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ یہ مقام اور یہ عشق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حیا با حیا عثمان، اور سخاوت کا عالم وہ تھا کیا کہے سبحان اللہ۔ کم سے کم 2 بار یا 3 بار حضرت عثمان غنی نے باقاعدہ نبی سے جنت خریدی ہے۔ ایک بار کا کبھی سیدھیا میں نے میر روما کا، ایک بار جیش اسلم کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، جب بڑی تنگ دستی تھی مسلمان، دھوپ گرمی، مسلمانوں میں بڑی دولت کی کمی اور جہاد کے لیے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کو اسے وہ ترغیب دلاتے تھے کہ جہاد کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے چندے کی ضرورت ہے، چندہ کو بار بار ترغیب دیتے۔ ایک بار موقع کہ سرکار منبر اطہر کی تیسری سیڑھی پہ جب بگر وہیں سے کہا اے مسلمان، دین پر وقت پڑا ہے، جہاد کے لیے جا کر چندہ دو۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ما سامان رسد کی میں نظر رکھا ہوں۔ 100 اونٹ خالی اونٹ دیتے تو بھی بہت تھا، اور لیکن اونٹ ہی نہیں، اونٹ کے اوپر پالان پالان کا گدا سامان کے ساتھ 100 اونٹ میں نظر کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر دعائیں کی، اور جیسے ہی نیچے ایک سیڑھی نیچے اترے، آقا علیہ السلام نے پھر کہا اے لوگوں، دین کے لیے ضرورت ہے، چندہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 پالان سامان کی یہ نظر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار، سرکار کے چہرے انور پر خوشی کے آثار، خوشی سے سرکار کے چہرے انور اور زیادہ نور۔ پھر سرکار تیسری سیڑھی پہ جلوہ ہوگا، پھر ارشاد فرمایا اے لوگوں چندہ۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 300 ما سامان پالان کی یہ نظر کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اور اس کے بعد نبی کریم کی خدمت میں سارا سامان جو کچھ عرض کیا تھا وہ دیا۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ اعلان تو انہوں نے 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ کا کیا، لیکن جب دینے کی باری آئی تو 900 اونٹ سامان اور رسد کے ساتھ نظر کیے، اور پھر کہا کہ اور اونٹ میرے پاس اس وقت ہے نہیں، 100 گھوڑے دے کر 1000 کی تعداد پوری کی، اور انہوں نے جیش اسرت کے موقع پر اسلام کی یوں خدمت۔ اور پھر اسی سفر میں ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، پھر لوگوں کو ترغیب دے رہے کہ چندہ دو۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں جلوہ فرما، اچانک حضرت عثمان غنی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو تھیلی پکڑی تھی یا
آستینوں میں تو رکھا تھا 1000 درہم، 1000 دینار، 1000 دینار، دینار شرعی 4.5 ماشا کا 1 دینار ہوتا، 4.5 ماشا سونے کا 1 دینار ہوتا تھا۔ اب اندازہ لگا لو 4.5 ماشا یا یوں کہہ لو 4.5 گرام، 4.5 گرام سونا یہ ہوا 1 دینار، 1000 دینار جا کے نبی کی خدمت میں نظر کی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دامن کرم دور کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی میں لے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیسے کو یوں الٹ پلٹ کرتے تھے، راضی فرماتے تھے، یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کو الٹ پلٹ کرتے تھے، کہتے تھے عثمان آج سے تو چاہے جو کر جنت راضی ہے، جنت راضی ہے۔ ایسے دین کی خدمت کرنے والا، اور ایسے ہی غزوہ خیبر کے بعد مسجد نبوی میں اضافے کی ضرورت ہوئی، جب مسجد تنگ ہو گئی تو مسجد نبوی اور سرکار کے حجرے کے بیچ میں جگہ تھی، وہ ایک انصاری صحابی کی، آقا علیہ السلام کو تصویر نے ان کو طلب کیا، کہا کہ مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، یہ جو زمین بیچ میں ہے میرے حجرات اور مسجد کے بیچ کی یہ زمین تم مسجد کے لیے اگر وقت کر سکو کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم گرامی ہے تو زمین حاضر ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ عمر کی اس منزل میں ہوں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، میری چند بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے باوجود آپ حکم فرمائے کہ میں یہ نظر کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رہتے، آقا نے ان سے کہا تھا اگر یہ زمین تم مسجد کے لیے وقف کر دو تو تمہارے لیے جنت کی ضمانت میں نہیں۔ یہ بات ہو گئی، انہوں نے جو بات کہی تھی کہی، مجبوری ظاہر کی، آقا علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی مجمع میں نہیں تھے، بات تو انہیں خبر لگی تو وہ باہر اس صحابی کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ تم وہ زمین کتنے میں بیچو، کتنے میں بیچو۔ انہوں نے جو رقم کہی بغیر کسی بارگیننگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری رقم جو اس کی اصل قیمت سے بہت زیادہ تھی عطا کر دی۔ کہا آج سے یہ زمین میں کرائے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمین کا ٹکڑا جو سودا آپ نے اس انصاری صحابی سے کیا تھا کہ جو دے دے مسجد کے لیے اس کے لیے جنت کی ضمانت، یہ سودا اسی کے لیے ہے یا چاہے جو آدمی وہ زمین دے اس کے لیے جنت؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف اس کے لیے نہیں سب کے لیے۔ جیسے ہی یہ کہا عثمان غنی آگے بڑھ کے کہتے یا رسول اللہ وہ زمین میں نے خرید لی، اس کا مالک میں ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں اللہ کے نام کے وقت۔ ایسے جانے کتنی بار انہوں نے جنت خرید، اور یوں تو بار بار ایک ایک صحابی کو، ازواج مطہرات کو، نبی کے خاندان والوں کو نبی کی خدمت میں اسلام کے لیے دن رات کو خرچ فرماتے رہتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان پر جب خلافت کی ذمہ داری عائد ہوئی تو تقریباً 12 سال وہ خلیفہ تھا، 12 سال۔ حضرت صدیق اکبر 2.25 سال، 10 سال سے کچھ اوپر حضرت فاروق اعظم، اب 12 سال تک بلا شدت غیر پورے اسلامی مملکت کے حاکم اعلیٰ عثمان غنی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب تک وہ تخت خلافت پر متمکن رہے ایک دن کا بھی وظیفہ انہوں نے بیت المال سے نہیں کیا، کیا دیا میرے پاس ہے جو کچھ بھی خدمت کی فی سبیل اللہ۔ فضائل تو بے شمار ہے، وقت بہت، ایک دو باتیں اور سنتے۔ اتنے پیارے کا ذکر ہو رہا ہے، مجھے نہیں چاہتا کہ بات تم کے پاس
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے 6 یا 7 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکے کے لیے روانہ ہوئی، یعنی ہجرت کے 6 سال کے بعد مکے والے اپنے مسلمانوں کو آنے دے دی نہیں، سرکار 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے چلے۔ مکے والوں نے باقاعدہ حدود حرم پر یہ روک لیا، روک کیا دیا بلکہ اللہ کی مصلحت تھی کہ وہاں سرکار نے قیام فرمایا حدیبیہ کے مقام، حدیبیہ کے مقام پر کفار کے آگے کہا کہ ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے، نہیں رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جائیں، ہم مکے قبضہ کرنے کے لیے نہیں جائیں، دیکھ لو ہمیں ہم باندھے تھے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہتھیار کی نہیں، صرف ایک تلوار ہے، وہ بھی میان کے اندر ہے، جلدی نہیں، ہمیں بس اتنی رخصت دی جائے کہ ہم مکے جائیں، طواف کریں، سعی کریں، قربانی کریں اور بس آ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اجازت دے دیں گے تو یہ پورے عرب میں، اور اسی معاملے میں مکے سے کئی لوگ آئے سفیر بن کر، اور یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابی کو بھیجنا چاہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بار بار مکے سے سفیر آتے رہے، 3-4 لوگ آئے، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو پایا، کوئی صلح نہ ہو پائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کے کریم نے کہا کہ عمر ایسا کرو کہ تم مکے جاؤ اور مکے والوں کو آمادہ کرو، تیار کرو، مکے جاؤ اور مکے والوں کو آمادہ کرو، تیار کرو۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں میرے خاندان کے حلیف بہت کم لوگ، مجھ سے تعلق رکھنے والے کم لوگ، کسی ایسے کو بھیجے جس کی عزت و عظمت اور وقار مکے والوں میں سب سے زیادہ ہے۔ قرآن پاک لکھتا ہے حضرت عثمان غنی کے نام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا اے عثمان تم جاؤ، جا کے مکے والوں سے سفارت کرو، ان سے بتاؤ کہ ہم جنگ کرتے نہیں آئے، ان سے گمراہ کریں گے، چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی اس وقت مکے میں سب سے زیادہ باعزت اور باوقار تھے مکے والوں کی نگاہ، اس لیے نبی نے ان کو بھیجا۔ اب مکے والوں نے بھی جب حضرت عثمان غنی کو دیکھا تو بڑی عزت افزائی اور بدل احترام سے دکھایا، بات چیت بھی کی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ہمارے سرکار آئے ہیں، ہم سب عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے اجازت دیں گے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکے والوں نے کہا چونکہ آپ مکہ آ چکے ہیں کعبہ سامنے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، تمہارے نبی کو ان کے ساتھیوں کو ہم اجازت نہ دیں۔ جب یہاں یہ بات ہو رہی تھی وہاں حدیبیہ میں صحابہ کرام آپس میں یہ کہہ رہے تھے عثمان بڑا خوش نصیب ہے، ہم لوگ یہاں پھنسے پڑے ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں، ضرور وہ عمرہ کر لیے ہوں، ضرور وہ طواف کی سعادت پا چکے ہوں۔ اب بات بڑھتے بڑھتے کسی نے آقا کریم سے بھی جا کے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تو بڑا خوش نصیب ہے، وہ تو طواف کر رہا ہوگا، عمرہ کر رہا ہوگا، لیکن واہ غلام ہو تو عثمان جیسے آقا ہو تو نبی کے پاک اعتماد اتنا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یقین ہے میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ یہاں مطلب یہ تھا، اب وہاں عثمان غنی سے کہا گیا کہ عمرہ تم کر دو، طواف کر دو۔ انہوں نے کہا کعبہ میرے سامنے ہے، عمرے کی نیت ہے، احرام بندھا ہے، مجھے اجازت دے کر سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم اگر سال بھر میں یہاں رکا رہ گیا، زندگی بھر یہاں رکا رہ گیا، اس وقت تک عثمان طواف کر نہیں سکتا جب تک کہ میرے آقا طواف نہ کرنا۔ عثمان غنی نے طواف نہ کیا، اسی سے پتا چلا ایمان اس کا نام ہے، ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ کی صدقہ و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے یہ، اور ایمان کے
نبی کے بعد نبی کے علاوہ کچھ نہیں. نماز اس وقت تک نماز نہیں جب تک نبی کے طریقے پہ نہ پڑھی جائے. روزہ اس وقت تک روزہ نہیں جب تک نبی کے طریقے پہ نہ رکھا جائے. حج اس وقت تک حج اور عمرہ نہیں جب تک کہ نبی کے اجازت کے بغیر اجازت بند نہ کیا جائے. کہنے کا مقصد یہ عثمان غنی جانتے تھے طواف کرنے سے ثواب نہ ملے گا، نبی کی اطاعت کرنے سے ثواب، نبی کی غلامی کرنے سے ثواب ملے گا. اس لیے کعبہ سامنے احرام میں ہے اور عمرے کی نیت کی ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب تک نبی طواف نہ کریں گے عثمان کی مجال نہیں کوئی طواف. اب بات چیت لمبی ہو گئی، رات رکنا پڑ گیا لیکن طواف عمرہ نہیں کیا. اب رات رک گئے، لوگوں نے کہا چاہیے صبح جانا، صبح بھی آنے میں دیر ہو گئی، بات لمبی ہوتی چلی گئی. اب جہاں کسی کے بات کی خبر ہو گئی، جھوٹی خبر کہ عثمان شہید کر دیے، عثمان شہید کر دیے گئے، عثمان شہید کر دیے گئے. جب یہ خبر ہوئی آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور کہا اے میرے صحابہ آؤ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمان شہید کر دیے گئے، بیعت کر، اپنی جان بیچو، میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر قسم کھاؤ کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہ لیں گے ہم یہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں. آقا کریم نے جب بیعت لینی شروع کی 1400 صحابہ ایک کے بعد ایک سب کی بیعت ہوتی ہے. جب سب کی بیعت ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ، داہنا ہاتھ اوپر کیا، یہ میرے عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، اور اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا میں اپنی عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں، عثمان کی طرف سے بھی یہ عہد کرتا ہوں، عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں کہ وہ کفار سے بغیر بدلہ لیے یہاں سے نہ جائے. یہ جب بیعت ہوئی اللہ نے قرآن نازل کیا سورہ فتح پر، اور اس میں اللہ نے کہا اور اے محبوب جب درخت کے نیچے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اللہ ان سب سے راضی ہے. اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا دست. اسی موقع پر کہا اب یہی پر یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. واہ، اس معاملے میں عثمان غنی سب سے ممتاز. نبی نے کسی اور کے بارے میں یہ نہ کہا کہ یہ میرا ہاتھ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ. اگر یہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے کہ صرف اور صرف عثمان غنی کا امتیاز ہے، یہ شرف صرف عثمان غنی کا ہے، یہ ان کی ایک جزوی شان. اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان کا ہاتھ. اب یہیں پر ہم کہتے ہیں نبی کی غیرداری. بات کس پر بیعت ہو رہی تھی کہ عثمان شہید کر دیے گئے. اگر نبی کو بھی یہ خبر ہوتی یا یقین ہوتا کہ عثمان شہید کر دیے گئے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ. یہ کہہ کر نبی نے وہی بتا دیا کہ میں نے لوگوں سے چھپایا کہ عثمان زندہ ہے تاکہ یہ 1400 صحابہ جب میرے ہاتھ میں بیعت کرے اللہ ان سے راضی ہونے کا تمغہ یہ تھا. انہیں اصحاب بیعت رضوان کا شرف ملتا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، اس کی طرف سے یہ بیعت. نبی نے اپنے ہاتھ کو کہا عثمان کا ہاتھ، اور اللہ نے نبی کے دست اقدس کو کہا میرا دست قدرت. اب اس طرح کہنے دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا تھا عثمان غنی کا ہاتھ حقیقت میں اللہ کا دست قدرت ہے. اس کا مظہر کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے ہے کہ نبی کو یہ خبر تھی کہ قرآن کا جمع کرنا یہ نہ ابو بکر سے یہ خدمت کی جائے گی، نہ عمر سے یہ خدمت کی جائے گی. قرآن کا جمع کرنا عثمان سے یہ خدمت کی جائے گی. عثمان جامع القرآن، قرآن جمع کرنے والے عثمان ہوں گے. اور عثمان کا جمع کرنا وہ یہ نہ سمجھے کہ عام صحابی کا جمع کرنا ہے. وہ عثمان قرآن
مذہب عثمانی انہیں کا جمع کرتا ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ اس پر بڑی تفصیل طلب تقریر اس فقیر عزیزی نے کی ہے، مختصر میں نے یہاں عرض کیا کہ یہ شرف عثمان غنی کو ملا، اور بھی بہت سارے شرف ملے، اور پھر خلافت کا 6 سالہ دور انہوں نے اتنی شاندار طریقے سے اس زندگی کو گزارا کہ حضرت صدیق اکبر نے زمین ہموار کر دی تھی، فاروق اعظم نے تخت سلطنت اسلامی کو بہت مسحت دے کہ بڑی برکت پیدا کر دی تھی، آسانیاں ہوئی حضرت عثمان غنی کو شروع کے 6 سال تک، اور زیادہ اسلام پھیلا، دور دور تک پھیلا، یہاں ہندوستان کے بارڈر تک، پورا افریقہ، یورپ کے سرحدوں تک اسلام پھیل گیا، اور دور دور تک اسلام پھیلا، لیکن قضا اور قدر اللہ کی طرف سے تقدیر الہی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں نئے نئے فتنے پیدا ہوئے۔ وہی زمانہ تھا عبداللہ ابن سبا نامی یہودی مسلمان کے بھیس میں اسلام کی ناؤ کا اسلام کی جنگ کاٹنے کے لیے آیا، اور وہی یہودیوں کی سازش جو بعد میں شیعیت اور رافضیت کے نام پر دنیا کے سامنے آئی، ان لوگوں کی سازشیں کی، اور ایسے ایسے حالات ہوئے میرے دوستوں، ان حالات کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حال ہوا کہ 12 سال کی مدت کے بعد حضرت عثمان غنی کے تعلق سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن انہوں نے جن گورنروں کو متعین کیا تھا ان گورنروں کے خلاف ایک عام فضا ہموار ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ چند جملوں میں اسے سماعت کر لیں۔ آپ کوئی سوچ سکتا ہے آخر دور خلافت راشدہ اتنے بڑے بڑے فتنے کیسے ہوئے؟ حقیقت یہ تھی کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں یہ لوگ قرآنی حکومت قائم کر رہے تھے، اسلامی حکومت قائم کر رہے تھے، اسلامی دستور نافذ کر رہے تھے، نظام مصطفیٰ قائم کر رہے تھے، اور اس میں بڑی سختیاں ہیں۔ یہ سختیاں لازمی اور ضروری بھی، اگر وہ سختیاں نہ ہوں، نرمی سے کام لیا جائے تو اسلامی سزائیں ہیں کتنی سخت ہیں، لیکن اگر وہ سخت سزائیں ہیں تو اس سے پورا معاشرہ امن ہو جاتا ہے۔ ایک چور کا حال کاٹ دو تو لاکھوں آدمی چوری سے بچ جاؤ، ایک زانی کو سزا کھلے عام دے دی جائے تو کروڑوں لوگ زنا کے قریب بھی نہ پہنچتے۔ یہ اسلامی قانون کی برکت ہے۔ اور آج بھی دنیا اگرچہ ایک طرف اس کے خلاف بھی بکتی ہے، لیکن بڑے بڑے اسلام دشمن بھی کہتے ہیں کہ اسلامی سزاؤں کا جو نظام ہے یہی دنیا میں امن لا سکتا ہے۔ ایڈوانی نے بھی چند سال پہلے کہا تھا جب دلی میں ادھر ادھر بہت زیادہ بلاکار ہو رہے تھے، ایڈوانی نے بھی کہا تھا کہ اسلامی سزا نافذ کرو گے تو ہی یہ رکنے والا۔ تو یہ جو خلفائے راشدین تھے اسلام کا قانون نافذ کر رہے تھے، اور اسلامی قانون نافذ کرنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ جب سختی ہوئی، کوئی نماز نہ پڑھے تو ڈانٹا جائے، کوئی ظلم کرے تو روکا جائے، سیٹھوں کو روکا گیا، زمینداروں کو روکا گیا، ظلم سے روکا گیا، غلط کام سے روکا گیا۔ ایسے میں من مرضی چلنے کی بات نہیں تھی، رشوت دے نہیں سکتے تھے۔ ایسے وقت میں اندر اندر فتنہ ہوا، اور یہ اندر اندر فتنہ گورنروں کے خلاف ہوا کہ یہ گورنر ایسا، وہ گورنر ایسا، وہ گورنر ایسا۔ جیسے آج کل بھی لوگ نیکوکاروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کسی کو عزت ملنے لگتی ہے اس کے خلاف لوگ کاری کرنے لگتے ہیں، یہ ایسا، وہ ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، ایسے کیا۔ اور اس میں جب گورنروں کے خلاف لوگوں نے محاذ قائم کیا، اسی میں ایک وہ واقعہ ہوا جو حضرت عثمان غنی کی شہادت پر آ کے ختم ہوا۔ میں چاہتا تھا وہ بھی بیان کروں، وقت بہت ہوا، لیکن میں اس کی تفصیل میں اس وقت جاتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں کہ قضا اور قدر کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو ایسے حالات سے گزرنا پڑا، حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو مدینے سرکار کے روضہ انور کے سامنے ان کا مقام، آج جہاں باب البقیع ہے پر باب البقیع کے باہر نکلا حضرت عثمان غنی کا مقام تھا، وہاں پر حضرت عثمان غنی کو
سے 700 بلوائی آئے اور ان بلوائیوں نے ان فسادیوں نے اتنا ڈرو حضرت عثمان غنی کے ساتھ کچھ ایسی رنجش کی اور کچھ لوگوں نے ایسی سازش کی. اس سازش میں حضرت عثمان غنی بیچ میں آ گئے. حضرت عثمان غنی کی کوئی خطا نہیں, کوئی غلطی نہیں, کوئی گناہ نہیں. واقعات میں بیان نہیں کر سکتا, ورنہ انشاءاللہ اس تعلق سے ذہن صاف ہو جاتا کہ غلطی کسی کی نہیں, عثمان غنی کی قطعی نہیں. لیکن دوسرے صحابہ حالات کے تحت مجبور تھے حضرت عثمان غنی کا ساتھ نہ دے پائے, ان کی مدد نہیں کر رہے تھے. بعض صحابہ آئے, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ آئے. بلکہ ان صحابہ نے جب عبداللہ بن عمر نے آ کے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے یہ تلوائی ہے کتنے کہ وہ ہیں کہ ہماری تلواروں کی نوک سے مسلمان ہو, یا آج ہم ایک نعرہ لگائیں گے سب ڈر کے بھاگیں گے 700 ہے کس شمار مطابق, آپ ہمیں اجازت دیں ہم قتل کر دیں. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نبی کا حرم ہے, میں اپنی جان بچانے کے لیے جہاں قتل و خنیسی کی اجازت نہیں دیتا جاؤں گا. اب پھر عثمان غنی کسی ہمارے جیسے عام غریب آدمی کا نام تو نہیں تھا, خود ان کے غلاموں میں ہزاروں لوگ, اس نقطے پہ آپ کہوں عثمان غنی کے غلاموں میں ہزاروں لوگ تھے جو ان کے غلام, اور عثمان غنی نے غلاموں کو اپنے اولاد کی طرح پالا. وہ غلام سب آئے, حضور اگر اجازت دیں ابھی منٹوں میں یہ سارا معاملہ صاف کر دیں گے. عثمان غنی نے کہا میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا میں یہاں اپنا فساد نہیں پھیلاؤں گا, جو ہونا ہو سو ہو, جاؤ اگر تم میری بات ماننا چاہتے ہو خاموشی سے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے مجھ سے کہا تھا یہ عثمان اللہ تجھے ایک جبہ عطا کرے گا, قمیص پہنائے گا, لوگ اسے اتارنا چاہیں گے اتارنا مت, سب سے کام لینا. آج میں سب سے کام لینا. دنیا نے دیکھا کہ جس عثمان غنی پورے مدینے کے لوگوں کو دیر روما سے سیراب کیا تھا, سب کے لیے پانی کا انتظام کیا, اسی عثمان غنی کے گھر پر پہرا نہیں گیا اور ایک ماہ تک ان کے گھر میں پانی نہیں. حضرت عثمان غنی کو مسجد نبوی شریف تک آنے کی بھی اجازت نہیں, وہ اپنے گھر میں محصور. دوسرے صحابہ مدد نہیں کر پا رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو خبر لگی کہ کسی نے پیغام دیا کہ حضرت عثمان مکان کی چھت سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی علی سے کہتے کہ مجھے پانی بھیجو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حسنین الطیبین حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر, حضرت طلحہ کے بیٹے محمد, خاص طور سے امام حسن اور امام حسین سے کہا کہ پانی لے کے جاؤ. یہ لوگ پانی کی مشقیں لے کے گئے, لیکن یہ جو بلوائی باہر پہلا لگائے گئے تھے انہوں نے اندر پانی جانے نہیں دی. کچھ تیر بھی چلائے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تیر لگا. معاملات کچھ ایسے ہوئے کہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں چھو نہ جائے. حضرت علی مرتضیٰ, امام حسن, امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت محمد بن طلحہ کو کہا تم لوگ دروازے عثمان غنی پہ پہرا دے کے کھڑے ہوا, خبردار کوئی بلوائی اندر گھسنے نہ پائے. یہ سب بنو ہاشم کے سرکار جوان مرد تلوار لے کے کھڑے تھے. اب بلوائیوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے نہیں جا سکتے تو اللہ ہونے پر اندھیرا ہوتے ہی کسی دوسرے کی مکان پہ چھت پر گئے. اب چھت پہ سے دوسرے چھت پہ, دوسرے سے تیسرے چھت پر, چھتوں سے کودتے ہوئے عثمان غنی کی چھت پہ آئے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے چھت سے زمین میں چھلانگ لگائے اور حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان غنی کو لوگوں نے شہید. ذی الحج کی 18 تاریخ اسلام کا یہ عظیم مجاہد, اسلام کا یہ عظیم سپاہی, نبی کریم کی دو بیٹیوں کے شوہر نامدار عثمان ذوالنورین, قرآن جمع کرنے والے, قیامت تک کا مسلمان, قرآن کے لیے عثمان غنی کے کا احسان مند, ان کے احسان کرے دبا ہے. ہم اگر عثمان غنی کی اس عظمت کو, اس خدمت کو
نہ قبول کرے قیامت تک کسی کے پاس قرآن نہیں آ سکتا، صحیح قرآن ہے جیسے نازل ہوا ویسا قرآن آ ہمارے پاس، جس کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان دیا، ذلحج کی 18 تاریخ وہ شہید کر دیے گئے، اور پھر ان طلبائیوں نے یہاں تک کیا کہ کئی دن ان کی لاش مبارک گھر میں رہی، تدفین کے لیے اجازت نہ ملی، رات کی تاریکی میں ان کے گھر کے چند لوگوں تو 3 شب کے بعد انہیں غسل کفن دے کر اندھیری رات میں کہاں دفن کیا؟ خود حضرت عثمان غنی کی خریدی ہوئی ایک زمین کی حش کوثر جو جنت البقیع قبرستان ہے اس کے پیچھے نیچے نشیب میں گلے میں، وہاں پر چپکے سے ببول کی جھاڑیوں کے بیچ میں ان کو دفن کر دیا۔ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ قرآن میں رب نے اعلان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں کچھ خوف کے ذریعے اور کچھ بھوک کے ذریعے، اور تمہارے مال کے نقصان سے، تمہارے پھلوں کے نقصان سے، تمہاری جان کے نقصان سے، اور جو صبر کرے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اسے بشارت دو، خوشخبری دو۔ یقیناً کربلا والوں کی قربانیاں بے مثال ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہو، عزم اور حوصلہ ملے گا، برکتیں ملیں گی۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ کربلا کے ان شہیدوں کے سامنے بھی عثمان غنی کی شہادت، فاروق اعظم کی شہادت، صدیق اکبر کی خدمات کی، حضرات صحابہ، اصحاب احد، اصحاب حنین، اصحاب خندق، اصحاب خیبر، شہدائے اسلام کی وہ ساری مقدس تاریخ کربلا کے شہیدوں کے سامنے بھی تھی۔ انہیں بھی ان کو دیکھ کے عزم و حوصلہ ملا، یوں کہنے دیا جائے کہ ہمارے لیے یہ سب ہمارے آقا ہیں، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں ان بزرگوں کی بھی خدمات کو یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے مقدس واقعات کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے صدقے ہم سب کو بھی سعادت عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی سخی فرمائے، اللہ ہمیں غنائے عثمانی سے اصلاح فرمائے، عثمان غنی کے خزانے سے مال و دولت عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی کی فقر و قناعت سے اللہ ہمیں بھی قناعت عطا فرمائے، اور امام حسین اور کربلا والوں کی شہادت سے اللہ نے عزم اور حوصلہ عطا فرمائے، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہو جائے صلاۃ والسلام۔